السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح کے نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں گلشا خواتین کے ساتھ سامان لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس لمحے سامنے سے باہر آتی ہے اور پوچھتی ہے تم یہ چیزیں کیوں لے کر جا رہی ہو خواتین؟ تو گلشا کہتی ہے یہ خالہ سلطانہ کا حکم ہے، یہ انہی کا سامان ہے، یہ اس کمرے میں چلی جائیں گی جو مارا خاتون کے جانے کے بعد خالی پڑا ہے۔ تو باہر غصے سے کہتی ہے مارا خاتون کو رخصت ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، اس کے علاوہ خالہ سلطانہ نے یہ مجھ سے نہیں پوچھا، انہیں فوراً سے واپس لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین سامان لے جاتی ہیں اور باہر گلشا سے کہتی ہے گلشا رکو، اب سے تم خواتین کے درمیان نہیں ان کے آگے کھڑی ہوگی۔ گلشا پوچھتی ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو باہر کہتی ہے آپ اپنا بنیادی فرض ادا کریں گی، میں نے تمہارا کمرہ تیار کروا دیا ہے، تم وہیں رہو گی، اور ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر مجھے افسوس ہے، اس طرح ہونا ضروری تھا۔ یہ سن کر گلشا بہت خوش ہوتی ہے۔ جنگل میں حسن محتاط انداز میں آگے بڑھتا ہے تو اسے کچھ پادری اور لیکیا قلعہ دکھائی دیتا ہے۔ پادری جڑی بوٹیاں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں جبکہ مارٹن اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد مارٹن سپاہیوں سے کہتا ہے تم سب نے آج اپنی تلواروں کا حق ادا کر دیا ہے، اچھی طرح سے آرام کرو، تم اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب گھوڑوں سے اتر کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جنگل میں ایک پادری حسن کی پیٹ پر خنجر رکھتے ہوئے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ حسن آہستہ آہستہ سے پلٹتا ہے مگر پلٹتے ساتھ ہی پادری کو ایک دم سے زمین پہ گرا کے مار ڈالتا ہے۔ قلعہ بننے والے مقام پر سلطان کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے محاصرے کے لیے جو توپ بنائی تھی وہ ناکام ہوگی، ہم نے جس قلعے کو بڑی امیدوں کے ساتھ شروع کیا تھا اس پر حملہ کیا گیا، ہمارے کنجی شہید ہو گئے۔ تو شہاب الدین پاشا کہتے ہیں میرے سلطان ہم پھر سے اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم اللہ کے حکم سے اس مشکل صورتحال سے نکل جائیں گے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیسے لالا، کیسے؟ ہم کیسے نکلیں گے؟ تکلیف اور ناکامی یہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، مجھے ڈر ہے کہ شاید ہم کامیاب نہ ہو پائیں۔ تو شہاب الدین پاشا کہتے ہیں میرے سلطان فکر نہ کریں، ہم اس سے بھی بدتر صورتحال سے گزر چکے ہیں، ہمیں اس موقع پر امید نہیں ہارنی چاہیے۔ اسی لمحے حمزہ وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد سلطان کے پاس آتا ہے تو سلطان اس سے پوچھتے ہیں آپ کس وقت واپس آئے حمزہ صاحب؟ مگر حمزہ کوئی جواب نہیں دیتا اور سر جھکا لیتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں حمزہ جواب دو۔ تو حمزہ کہتا ہے ہم پر گات لگائے گی۔ سلطان پوچھتے ہیں کیسی گات؟ اور مارا خاتون؟ حمزہ کہتا ہے مارا خاتون کو اغوا کر لیا گیا ہے میرے سلطان۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر حمزہ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتے ہیں انہیں کس نے اغوا کیا؟ آپ کہاں تھے؟ اکنجی کہاں تھے؟ حمزہ کہتا ہے میرے سلطان انہیں ہمارے آنے کی خبر پہلے سے تھی، وہ ہم پر گات لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے ہمارے سارے آدمی مار ڈالے، صرف میں بچا ہوں۔ یہ سن کر سلطان غصے میں اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حسن اس پادری کا لباس پہنے کھڑا ہوتا ہے، پھر آگے بڑھ کر اپنی ٹوپی اور چوغا اس پادری پر ڈال دیتا ہے، پھر خود سے کہتا ہے حسن تم انتقام لینے نکلے تھے، اب تم کافر کے بیس میں ہو، مجھے معاف کرنا میرے اللہ، توبہ توبہ میرے اللہ، تو میرے دل کی حالت جانتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پادری کی طرح چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا بڑھتا قلعے کے باہر پہنچتا ہے۔ حسن کو دیکھتے ساتھ ہی بلندی پر موجود پادری سپاہیوں سے کہتا ہے دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلتا ہے اور حسن قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اندر موجود ایک پادری اس سے کہتا ہے ادھر ادھر مت بھٹکو، گودام میں جاؤ، وہ ہر جگہ مردوں کی تلاش میں ہیں، چلو چلو۔ یہ سنتے ساتھ ہی حسن ایک طرف چل پڑتا ہے۔ جنگل میں زگنوس پاشا وہاں پہنچتے ہیں جس جگہ حسن نے پادری کو مارا تھا۔ پادری کے سر سے ٹوپی اٹھا کر زگنوس پاشا خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرا شیر، حسن نے ہمارے لیے ایک اشارہ چھوڑا ہے۔ پھر قلعے کی جانب دیکھتے ہوئے سپاہیوں سے پوچھتے ہیں کیا اس طرف پرانا لیکیا قلعہ نہیں تھا جہاں راہب اس طرح کے بیس میں رہتے تھے؟ تو سپاہی کہتا ہے جی ہاں میرے پاشا، یہ وہی قلعہ ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت زگنوس پاشا حسن کا انتظار کرتے ہوئے قلعے کے پاس گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر کوئی اشارہ نہ ملنے پر ایک مخصوص آواز نکالتے ہیں۔ آواز سننے پر حسن بہت خوش ہوتا ہے اور وہ بھی وہی آواز نکالتا ہے جسے سننے کے بعد زگنوس پاشا یہ جان جاتے ہیں کہ حسن قلعے میں ہے اور محفوظ ہے۔ قلعے میں حسن آگے بڑھ کر بلندی پر سے نیچے آتا ہے۔ حسن بہت ہی زیادہ محتاط دکھائی دیتا ہے۔ باہر زگنوس پاشا سپاہیوں سے کہتے ہیں ہم حسن کے اشارے کا انتظار کریں گے، وہ یقیناً کوئی اشارہ بھیجے گا، ہمیں صرف اسی کی ضرورت ہے، اپنی جگہ پر جاؤ اور تیار رہو۔ ادھر سلطان خیمے میں سو رہے ہوتے ہیں اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ننگے پاؤں ننھا احمد خیمے میں داخل ہوتا ہے اور آ کر سلطان کو اٹھاتا ہے۔ سلطان ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں احمد میرے بھائی، میرے شیر، مجھے تمہاری بہت یاد آئی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان احمد کو چھونے لگتے ہیں تو وہ سلطان کو روک دیتا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں تم یہاں کیسے آئے؟ تو احمد کہتا ہے کرابے کے آدمی ہر جگہ پھر سے موجود ہیں بھائی، کیا میں نے اس لیے قربانی دی کہ کرابے کے آدمی جیت جائیں؟ جواباً سلطان کہتے ہیں نہیں احمد نہیں۔ تو احمد کہتا ہے میرے بابا مراد خان نے مجھ سے کہا تھا ایک بہادر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نیند میں ہوتا ہے، اٹھ جائیں بھائی اٹھ جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی احمد پلٹ جاتا ہے اور سلطان احمد احمد پکارتے رہ جاتے ہیں۔ خیمے کے آخر میں جا کر
کر احمد کہتا ہے میرے لیے اٹھ جائیں بھائی، میرے لیے اٹھ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ دروازے کی جانب دیکھتے ہیں تو احمد انہیں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ احمد احمد کہتے ہوئے خیمے سے باہر آ جاتے ہیں، مگر احمد کو نہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سپاہی بھی یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ سلطان پھر سے خیمے کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکیا قلعے میں ایک مقام پر آگ لگی ہوتی ہے اور حسن آگ لگانے کے بعد ایک طرف چل پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آگ بڑھتے ہی چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ آگ کی جانب بھاگ پڑتے ہیں اور اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مارٹن آ کر پوچھتا ہے یہ کہاں سے لگ گئی آگ؟ بے خبر بیوقوفو، بجھاؤ اسے۔ پورے قلعے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ قلعے کے اوپر سے دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر زگنوس پاشا خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہم جس اشارے کا انتظار کر رہے تھے وہ مل گیا ہے، اب آگے بڑھو۔ یہ سنتے ساتھ ان کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور بلندی پر کھڑے بازنطینیوں کو تیر مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ زگنوس پاشا تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں شاباش میرے شیرو، کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے اور نہ کسی کے جسم پر سر باقی رہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ قلعے کی جانب بھاگ پڑتے ہیں۔ قلعے میں مارٹن اور اس کے سپاہی اس چیز سے بے خبر صرف آگ بجھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی ہلچل کا فائدہ اٹھا کر حسن آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیتا ہے۔ دروازہ کھلتے ساتھ ہی زگنوس پاشا اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور تیروں سے بازنطینیوں کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ حسن بھی تلوار اٹھا کر بازنطینیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور وہاں بھی ایک شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ مارٹن بھی مزاحمت کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ زگنوس پاشا ایک ہی حملے میں کئی بازنطینیوں کو کاٹ ڈالتے ہیں اور پھر مارٹن کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہی مخالف سپاہیوں کو کاٹ ڈالتے ہیں، جبکہ حسن اور کنجی قلعے میں موجود باقی تمام کافروں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب ایک ساتھ مارٹن کی جانب بڑھتے ہیں تو مارٹن پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سیڑھیوں پر پہنچتے ساتھ یہ کنجی سپاہی مارٹن پر حملہ کر دیتے ہیں اور کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد ہی اسے قابو کر لیا جاتا ہے۔ زگنوس پاشا آگے بڑھ کر اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کس نے بھیجا؟ وہ مسکراتا ہے تو زگنوس پاشا کہتے ہیں تو تم منہ نہیں کھولو گے ہاں؟ شاید تمہیں چھوٹے سے دھچکے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار اس کے پیٹ کے ایک طرف گھوم دیتے ہیں۔ وہ چیختا چلاتا ہے تو زگنوس پاشا تلوار پیچھے کرتے ہوئے کہتے ہیں بولو ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ نہیں بولتا۔ زگنوس پاشا تلوار فضا میں بلند کرتے ہیں تو مارٹن ایک دم سے کہتا ہے رک جاؤ، مجھے فرانکس نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر زگنوس پاشا کہتے ہیں پہلے بتا دیتے تو اتنی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا تمہیں۔ پھر وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور حسن سے کہتے ہیں تم نے بہت اچھا کام کیا حسن۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار حسن کو دے دیتے ہیں۔ حسن آگے بڑھتا ہے اور ایک وار میں مارٹن کا سر اڑا دیتا ہے۔ ادھر سلطان آدھی رات کو خیمے سے باہر نکل آتے ہیں اور شدید غصے میں آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر ہتھوڑا اٹھاتے ہیں اور پتھر توڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہاب الدین پاشا بھاگتے ہوئے سلطان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میرے سلطان ایسا نہ کریں، یہ کام ہمیں کرنے دیں۔ مگر سلطان انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتے ہیں مجھے مت روکے شہاب الدین، مجھے مت روکیں، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ یہ قلعہ ضرور بنے گا اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود بھی کام کروں گا۔ ہم یہ قلعہ بنا کر کافروں کی امیدوں کا گلا گونڈ دیں گے۔ میرے شیرو اگر ہم کام کرتے رہیں، اگر ہم اسی طرح کوشش کرتے رہیں تو کوئی بھی ہمارے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ شاباش، بسم اللہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا سمیت سب لوگ کام کاج میں لگ جاتے ہیں، مگر سلطان شہاب الدین پاشا سے کہتے ہیں آپ رک جائیں اور تیاری کریں۔ شہاب الدین پاشا پوچھتے ہیں کہاں کی تیاری؟ کیا بازنطین کی؟ جواباً سلطان کہتے ہیں بازنطین کی نہیں، موریا کی۔ ایک بیڑا تیار کریں۔ مسلمانوں کی جائیداد کو نقصان پہنچانے کا کیا انجام ہوتا ہے تمام کافر یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا چلے جاتے ہیں اور سلطان پتھر توڑنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔